بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان مادے کے لحاظ سے الفاظ کی بحث کہ جس میں مقدمہ تمام ہوتا ہے، اور وقت رہا تو پھر آگے نئی بحث جو کہ ایجاب کے الفاظ سے گفتگو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان عقود میں اسباب شرعیہ کی توقیفیت کے رد میں مزید معیدات کا بیان۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ شیخ انصاری نے جو وجہ جمع بیان کی ہے اس کے خلاف ایک دعویٰ بیان ہوئی تھی کہ چونکہ شیخ انصاری نے وجہ جمع میں اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں عقد کے اندر کہ جو دلالت وضعیہ رکھتا ہو، اور اگر آپ الفاظ مجاز سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر خود اس عقد کے اندر قرائن موجود ہیں جو لفظیہ ہوں اور وضعاً دلالت کرتے ہوں مقصود پر، تو بھی کافی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالف میں اسباب شرعیہ کی توقیفیت کی بات کی گئی کہ جو در واقع وجہ جمع سے مخالف بات ہے شیخ انصاری کے، تو اس کو شیخ انصاری دعویٰ کو انہوں نے بیان کیا، پھر رد کیا اور اس کے معیدات بیان کر رہے تھے مزید، تو آج مزید معیدات کو بھی یہاں پر دیکھیں گے۔ اسی طرح مذکورہ دعویٰ کے رد میں محقق ثانی کے کلام کی تفسیر یہاں پر بیان ہوگی، اور پھر مذکورہ دعویٰ کے رد میں شہید ثانی کے کلام کی تفسیر کریں گے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ انصاری کے ضابطے کے مطابق جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ بیان ہوگا۔ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں عقود میں اسباب شرعیہ کی توقیفیت کے دعویٰ کے رد میں معیدات آگے مزید بیان کر رہے ہیں شیخ انصاری، اور محقق ثانی کے کلام کو بیان کر کے ان کی تفسیر کر رہے ہیں کہ کس طرح محقق ثانی کا کلام بھی در واقع شیخ انصاری کے بات کے موافق ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ أَيْضًا مَعَ أَنْجَامِ الْمَقَاصِدِ، اسی ہی مطلب کی طرف، یعنی وہی ضابطہ جو شیخ انصاری نے گزشتہ درس کے اندر بیان کیا، کلام فخر المحققین کے تفسیر کے آخر میں جو ضابطہ بیان ہوا تھا، اور اسی ضابطے کی طرف، اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے أَيْضًا مَعَ أَنْجَامِ الْمَقَاصِدِ، وہ بات کہ جو جامع المقاصد سے حکایت ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من ان العقود مطلقات من الشارع، کہ عقود جو ہے وہ مطلقات من الشارع، شارع کی جانب سے لیے گئے ہیں، کہ وہاں پر جامع المقاصد میں محقق ثانی یہی فرماتے ہیں کہ عقود جو ہیں وہ لیے گئے ہیں شارع کی طرف سے۔ فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه، نتیجے میں عقد منعقد نہیں ہوگا ایک اور لفظ سے کہ جو اس کی جنس سے نہ ہو، یعنی اسی عقد کی جنس سے وہ لفظ اگر نہیں ہے تو عقد اس سے جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگا۔ مثلا اگر عقد نکاح کو آپ منعقد کرنا چاہتے ہیں تو آجر تو نفسی کے کلمات سے اور لفظ سے جو کہ اسی نکاح کی جنس سے نہیں ہے، اسی کے عنوان سے نہیں ہے، وہ عقد منعقد نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات بھی در واقع اشارہ کرتی ہے اسی مطلب کی طرف کہ جو ہم نے بیان کیا تھا، کہ یعنی مقصود کیا ہے ان کا؟ مقصود یہ ہے کہ شارع نے عناوین بیان کیے ہیں۔ اب آپ اگر ایک عقد کو کہ جو شارع سے ہم نے لیے ہیں ان کے احکامات وغیرہ اور خاص عناوین کے تحت اگر آپ اس کو انشاء کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی کی جنس سے کلمات کو آپ استعمال کریں، استفادہ کریں کہ جو اس پر اس عنوان کو پر دلالت کرتا ہو، جو شارع کی زبان پر وہ عنوان استعمال ہوا ہے اس معاملے کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح مثلا اگر وہ مجاز بھی ہے یا کنائی لفظ بھی ہے لیکن قرائن لفظی اس کے اندر موجود ہوں کہ جو دلالت کرتے ہوں اسی عنوان پر، نہ یہ کہ آپ ایک ایسا لفظ لے کر آئیں کہ جو اس عنوان پر مقصود پر دلالت نہ کرتا ہو۔ تو اس طرح مراد وہی ہے جو شیخ انصاری نے کہا کہ جو ہم نے بیان کیا تھا۔ اسی طرح شہید ثانی کے کلام کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وَمَا عَنِ الْمَسَالِكِ، یاتف اسی ما انجام المقاصد پر، کہ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ أَيْضًا مَا عَنِ الْمَسَالِكِ، کہ اسی گزشتہ جو ضابطہ ہم نے بیان کیا اسی ہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ بات کہ جو مسالک سے شہید ثانی کی جانب سے بیان ہوئی ہے۔ من انہو، کہ وہ یہ کہ انہو یجب الاقتصار فی العقود اللازمہ، کہ عقود لازمہ کے اندر اکتفا اور اقتصار جو ہے وہ ضروری ہے، کس پر؟ علی الالفاظ المنقولۃ شرعا المعہودۃ لغۃ، ان الفاظ پر کہ جو منقولہ ہیں شرعا، شارع مقدس کی جانب سے نقل ہوئے ہیں اور ان سے پہنچے ہیں، المعہودۃ لغتاً، اور جو متعارف ہیں لغتاً،
کہ یہاں پر شہید ثانی کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مرادہ من المنقولۃ شرعاً، کہ یہ جو کہا کہ المنقولۃ شرعاً، اس سے مراد یعنی وہ الفاظ کے جو المعثورۃ فی کلام الشارع، کہ جو ہی المعثورہ یعنی وہ جو نقل ہوئے ہیں کلام شارع کے اندر. یعنی شیخ انصاری کہنا چاہتے ہیں کہ یہ المنقولۃ شرعاً سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں منقول سے مراد وہ منقول اصطلاحی ہے. وہ منقول اصطلاحی مراد نہیں ہے کہ جس میں ایک لفظ کو نقل کیا جاتا ہے ایک معنی سے دوسری معنی کی طرف، نہیں، وہ مراد نہیں. تو بس منقولۃ شرعاً یعنی وہ الفاظ کے جو نقل ہوئے ہیں شارع کی جانب سے ان پر اکتفا کی جائے، ان سے جو ہے وہ ضروری ہے کہ عقد کو انشاء کیا جائے. اب آقا فرماتے ہیں کہ مسالک کے اندر شہید نے جو یہ بات کی ہے یہ بھی ہماری اس بات کی طرف مشیر ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی ان کا مقصود بھی یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو ان عناوین پر دلالت کرتے ہوں کہ جو شارع مقدس کی زبان پر عناوین آئے ہیں شرعاً، اس پر یعنی وہ الفاظ جو خود شارع نے بیان کیے ہیں اسی عناوین پر دلالت کر رہے ہیں، یا وہ الفاظ کے جو لغتاً اور عرفاً جو ہیں وہ اسی مطلب کو، اسی عنوان کو بیان کر رہے ہیں کہ جو لسان شارع میں آیا ہے، تو ٹھیک ہے. یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حتماً وہ الفاظ کے جو شارع مقدس نے استعمال کیے ہیں وہی ادا کیے جائیں، نہیں، بلکہ وہ الفاظ کے جو شارع سے ہماری طرف پہنچے ہیں یعنی مراد وہی ہے کہ یعنی وہ تمام عناوین کی جو لسان شارع میں استعمال ہوئے ہیں معاملات کے لیے، ان کے وہ الفاظ جو خود شارع کی جانب سے پہنچے ہیں، ان کے وہ الفاظ کے جو عناوین کو بیان کر رہے ہوں لیکن لغت اور عرف کے اعتبار سے ان کے مرادفات کہلاتے ہوں، یہ مشکل نہیں رکھتے. تو بس کوئی منافات نہیں ہے شہید ثانی کی اس بات کی ہماری اس بات اور ضابطے کے حوالے سے جو ہم نے بیان کیا تھا. اسی طرح پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فاضل مقداد کے کلام کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وَعَنْ كَنْزِ الْعِرْفَانِ فِي باب النکاح، باب نکاح میں کنز العرفان سے جو بات نقل ہے فاضل مقداد نے جو وہاں پر بیان کیے وہ بات باب نکاح کے اندر، انہ حکم شرعی، کہ یہ نکاح کیا ہے، حکم شرعی ہے، حادث اور حادث ہے، فلا بد له من دلیل يدل على حصول، نکاح ایک حکم شرعی ہے جو حادث ہے یعنی حادث ہوتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے کہ جو اس کے حصول پر دلالت کرتی ہو. نکاح یعنی وہ القاء زوجیت کے جو خاتون اور مرد کے درمیان وجود پاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ یہ القاء، یہ ارتباط حادث ہو رہا ہے، کوئی ایسی دلیل ہو جو اس کے حصول پر دلالت کرتی ہو. فرماتے ہیں کہ انہ حکم شرعی حادث فلا بد له من دلیل وهو العقد اللفظی المتلقى من النص. پھر فرماتے ہیں کہ وہ دلیل کیا ہے، یہ دلیل وہ عقد لفظی ہے کہ جو نص سے لیا گیا ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد فاضل مقداد فرماتے ہیں کہ ثم ذکر، یعنی خود شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر ذکر کیا ہے لایجاب النکاح، نکاح کے ایجاب کے لیے الفاظ ثلاثین کلمات کو، وعللها بورودها فی القرآن، اور علت بیان کی ہے ان الفاظ کے سلسلے میں کہ یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں قرآن مجید کے اندر. وہ آیات بیان کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر کس طرح سے وہ کلمات استعمال ہوئے ہیں اس نکاح کے لیے، فقط وہی کلمات جو ہیں ادا کیے جائیں، ان پہ اکتفا کی جائے، اور وہ دلیل جو اس نکاح کے حصول پر دلالت کرتی ہے وہ عقد لفظی ہے کہ جو روایت سے ہے، حاصل ہوا ہے، اور وہ انہی الفاظ کو بیان کر کے پس بتاتے ہیں کہ اکتفا ہو انہی الفاظ پر. آقا فرماتے ہیں شیخ انصاری کہ ولا یخفی ان تعلیلہ ھذا کالصریح فیما ذکرناہ، فرماتے ہیں کہ مخفی نہیں ہے، یہ بات روشن ہے کہ ان کی یہ تعلیل، علت بیان کرنا، ان کا یہ استدلال کرنا کہ قرآن مجید کے اندر مثلا چونکہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کالصریح، ان کی یہ تعلیل بیان کرنا کالصریح فیما ذکرناہ ہو، یعنی واضح مانند ہے اس چیز میں جو ہم نے بیان کی تھی، یعنی صریح ہے، واضح ہے اس چیز میں جو ہم نے بیان کی تھی. چیز وہ کیا تھی؟ من تفسیر توقیفیت العقود، یعنی عقود کی توقیفیت کی تفسیر میں جو ہم نے بات بیان کی تھی. فرماتے ہیں کہ اسی سلسلے میں ان کی یہ تعلیل، ان کا یہ جو استدلال ہے وہ بہت واضح ہے. وَأَنَّهَا مُطَلَّقَاتٌ مِنَ الشَّارِعِ وَوُجُوبُ الْاِقْتِصَارِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ، کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ شارع سے لیے گئے ہوں، یعنی ان عناوین پر وہ الفاظ دلالت کرتے ہوں کہ جو عناوین شارع کی زبان پر آئے ہیں، اور وجوب الاقتصار علی المتیقن، اکتفا واجب ہے کس پر؟ جو کہ متیقن ہے. متیقن یعنی کم سے کم قدر متیقن وہ الفاظ ہیں کہ جو مقصود پر دلالت کرتے ہوں بے نفس ہی یا قرائن لفظیہ کے ذریعے، یعنی وہ الفاظ ان عناوین کو شامل ہوں، مشتمل ہوں ان عناوین پر جو لسان شارع میں ہے. تو عقود کی توقیفیت کی جو تفسیر کی تھی آغا شیخ انصاری نے وہ اس طرح سے تھی
کہ یعنی ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ جو ان عناوین پر مشتمل ہوں جو لسان اشارے میں آئے ہیں۔ اور یہاں پر فاضل مقداد نے جب نکاح کے لیے 3 الفاظ بیان کیے اور ان کی علت بیان کی، چونکہ یہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں تو یہ بات خود صریح ہے اس بات میں جو ہم نے بیان کی تھی تفسیر کے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو ان عناوین پر مشتمل ہوں کہ جو شارع مقدس کی زبان پر جاری ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کی یہ بات ہمارے اس بات سے مخالف نہیں ہے، چونکہ یہ بھی ان الفاظ کو لے کر آ رہے ہیں اور اس کی قرآن کے اندر موجود ہونے کو استدلال کر رہے ہیں، یہ بھی اس عنوان سے کہ یہ الفاظ مشتمل ہیں ان عناوین پر جو لسان شارع پر یہ عناوین آئے ہیں۔ مثلا نکاح کا عنوان لسان شارع میں آیا ہے اور یہ الفاظ اسی نکاح کے عنوان پر مشتمل ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ الفاظ ایسے استعمال ہوں جو ان عناوین پر مشتمل ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد شیخ انصاری جو ہے وہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ منہا والضابط، کسی ضابط سے جو ہم نے آپ کو دیا، جو ضابطہ ہم نے آپ کو دیا، فرماتے ہیں کہ تقدر علی تمییز الصریح المنقول شرعا المعہود لغتا من الالفاظ المتقدمۃ فی ابواب العقود المذکورہ، فرماتے ہیں کہ آپ قادر ہوں گے جدا کرنے پر، تمیز دینے پر، کس کو؟ یعنی اس صریح کی تمیز پر، کہ آپ صریح کو پہچان سکیں، تمیز دے سکیں۔ صریح یعنی وہ جو واضح لفظ ہے، المنقول شرعاً، جو شرعاً منقول ہے، پہنچا ہے شارع کی جانب سے، المعہود لغتاً، جو لغتاً بھی متعارف ہے اور اسی عنوان کے لیے استعمال ہے ہوتا ہے، اسی میں ظہور رکھتا ہے، کہ جو عنوان لسان شارع پر اس معاملے کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ من الالفاظ، ان الفاظ سے کہ جو پیچھے بیان ہوئے عقود مذکورہ کے ابواب میں، یعنی جو ہم نے ذکر کیے گئے عقود کے ابواب میں جو ہم نے الفاظ بیان کیے، ان الفاظ میں سے کہ آپ قادر ہو جائیں گے کہ جو صریح لفظ ہے اس کو آپ تشخیص دیں، یعنی ایک ایسا لفظ کہ جس کی دلالت جو ہے وہ لفظیہ ہو، یعنی وضعیہ ہو، لفظیہ وضعیہ دلالت رکھتا ہو اپنے مقصود پر، اور تمام مقصود کو وہ لفظ جو ہے واضح کرتا ہو، چاہے بے نفس ہی واضح کرتا ہو، چاہے قرائن دیگر جو کہ لفظیہ ہیں وضعیہ اسی کے ساتھ انہی کے ذریعے واضح کرتا ہو، لذا آپ قادر ہو جائیں گے کہ آپ ایسے الفاظ کو تشخیص دے سکیں۔ اب اس میں فرق نہیں کرتا کہ چاہے وہ حقیقی الفاظ ہوں یا مجازی الفاظ ہوں، چونکہ مجازی اور کنائی الفاظ میں ہم نے یہی کہا کہ وہ کس کے ساتھ ہو، قرائن کے ساتھ ہو، کیسے قرائن؟ جو کہ لفظی ہوں اور وہ بھی خود اس وقت کے اندر۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ جو ضابطہ ہم نے دیا، آپ قادر ہو جاتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو کہ صریح ہوں ان کو آپ تشخیص دیں، من غیر ہی، یہ تمییز سے متعلق ہے، یعنی اس کو آپ تشخیص دیں غیر صریح سے۔ وَأَنَّ الْإِجَارَةَ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ، لہذا اسی ضابطے کی بنیاد پر اجارہ، اس کا انعقاد لفظ عاریہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ آپ مثلا اجارے کو جو ہے وہ اجرتو کا یا اجرتو دائی کے بجائے آپ کہیں کہ اعرتو، یعنی آپ اجارے کو اجرتو کے لفظ کے بجائے اعرتو کے لفظ سے آپ اس کو منعقد کریں، جاری کریں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، جو کہ عاریہ صریح نہیں ہے اس معنی میں کہ مقصود کو فی نفس ہی بیان کرتا ہو۔ لہذا وبلفظ بیع المنفعت او السکنا مثلا لا یبعد جوازہ، اور پھر اسی طرح بیع منفعت کے آپ مثلا آ کر اسی منفعت کو بیع کرتے ہیں یا سکنا کو آپ بیع کرتے ہیں، مثلا آپ بجائے اجارے کے آپ کہتے ہیں کہ بیع تو سکن الدار یا بیع تو منفعت الدار، مثلا یوں کہتے ہیں، تو لا یبعد جوازہ، اس کا جواز بعید نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی ضابطے کی بنیاد پر آپ نے تشخیص دے دیا کہ اجارہ میں عاریہ جو ہے یہ اس کے اندر صریح نہیں ہے، جبکہ اجازے میں بیع جو ہے وہ صریح ہے، اس مقصود کو پہنچاتا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ یہ جائز ہو، گرچہ بیع سے اس اجارے کو منعقد کرنا، یہ بیع کا کلمہ اس کے اندر کیا ہے، مجازات قریبہ میں سے ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ضابطے کی بنیاد پر اس سے استفادہ کرنا مشکل نہیں رکھتا۔ اسی طرح وہاں قضا فرماتے ہیں کہ دیگر عقود کے اندر بھی آپ تشخیص دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ شیخ انصاری نے جو وجہ جمع بیان کی تھی، وہاں سے لے کر پھر یہ تمام تر دعویٰ جو بیان ہوئی اس کو رد، پھر معیدات جو آئے، آپ دیکھیں کہ شیخ نے کیا کہا مرحلے اول میں، کہ اکتفا کی جا سکتی ہے ہر اس لفظ پہ کہ جس کو ظہور عرفی ہو، جو معتدن بہی ہو، قابل اعتنا ہو، معنی مقصود میں ظہور رکھتا ہو عرفاً، اس پہ آپ اکتفا کر سکتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں جا کر جب وجہ جمع بیان کی تو وہاں کیا کہا کہ ہر اس لفظ پہ آپ اکتفا کر سکتے ہیں کہ یا تو وہ بے نفس ہی معنی مقصود کو بیان کرتا ہو، یا قرائن لفظیہ وہاں پر ہوں، یعنی قرین لفظیہ
سے جو ہے مدد لی جائے جو کہ خود اس عقد کے اندر ہوں. اور اسی طرح پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ ہر وہ لفظ جو دلالت کرتا ہو اس عنوان پر جو لسان شارع میں آیا ہے. اب وہ لفظ لسان شارع میں جو عنوان آیا ہے اس کو واضح کرتا ہو، چاہے فی نفس ہی اس کو واضح کرتا ہو، چاہے پھر مثلا اسی قرائن کے ذریعے جو اس کے اندر ہوں. تو یہ وہ بیانات تھے جو اس شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس سلسلے میں لفظ پر اکتفا کے حوالے سے بیان کیے. تو یوں مقدماتی گفتگو یہاں تک ہماری تمام ہو جاتی ہے، اور یہاں سے ایک گفتگو جو اصلی الفاظ کی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ ایجاب کے الفاظ کا بیان. اور یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ اذا عرفت ھذا، جب آپ نے اس کو پہچانا، یعنی اس مقدمے کو آپ نے دیکھا کہ عقود کے اندر ہم نے دیکھا کہ لفظ ضروری ہے، تو اس کو پہچاننے کے بعد فلنذکر الفاظ الایجاب والقبول، ہم یہاں پر ضروری ہے کہ ذکر کریں الفاظ ایجاب اور قبول کو. اور یہاں پر ایجاب کے الفاظ کو ذکر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ منہا لفظ بعت فی الایجاب، اسی میں ان الفاظ میں سے لفظ بعت ہے ایجاب کے اندر کہ آپ اس کے ذریعے ایجاب جاری کرتے ہیں. ولا خلاف فی فتوی و نصا، اور نہ تو اس کے اندر فتوا کے اعتبار سے اختلاف ہے، نہ نص کے اعتبار سے اختلاف ہے. وَهُوَ وَإِن كَانَ مِنَ الْأَزْدَادِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، اگرچہ آقا فرماتے ہیں کہ یہ بے تو ازداد میں سے ہے بے اور شراء کی نسبت، یعنی یہ بے تو ان کلمات میں سے ہے کہ جو دو متضاد معنی رکھتا ہے، بائع اور یعنی مشتری دونوں کی نسبت اس کو حاصل ہے، بے اور شراء کی نسبت اس کو حاصل ہے، یعنی خرید اور فروخت دونوں کی معنی میں اس کو حاصل ہیں. لیکن کثرت استعمال ہی فی وقوع البیع تعینہ، لیکن چونکہ بیع کے وقوع میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے تو یہ کثرت استعمال اس کو متعین کرتا ہے، یعنی اس کے وضع تعینی کا باعث بنتا ہے اسی بیع کے اندر کہ یہ کلمہ جو ہے وہ استعمال ہو فقط کہاں پر، جہاں بیع مد نظر ہے. تو اس طرح ان الفاظ میں سے ہم نے آج آغاز کیا ایجاب کے الفاظ کو، اور بیعتوں کا لفظ یہاں پر بیان کیا. اگلے درس کے اندر مزید ایجاب کے الفاظ کو ہم دیکھیں گے کہ مزید کون سے الفاظ ہیں جن سے ہم ایجاب جاری کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.